برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وقال جل شأنه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ سامعین و ناظرین، آج ہماری مکہ مکرمہ میں جمعۃ المبارک کے دن کی یہ مجلس، یعنی جو 23 جمادی الثانیہ 1442 ہجری میں منعقد ہو رہی ہے، اس میں ہم خراج عقیدت پیش کریں گے اسلام کے سرخیل صاحب رسول اعظم اول المؤمنین، عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے سالار اعظم اور خاتم الشرائع کے محافظ و حامی صدیق اکبر، جو ارحم امت محمد ہیں اور اولین خلیفہ راشد ہیں اور خلیفہ رسول بلا فصل ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ عظیم ہستی ہے جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں نے انہیں دنیا میں ہی دے دیا سوائے ابو بکر کے، جنہیں اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے احسانات کا بدلہ چکائیں گے آخرت میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو خاندان قریش کے اور قریش کے پھر بنی تیم کے ایک وجیح سردار ابن سردار تھے اور قریش کے سادات و اشراف میں سے ایک تھے، جو مولد رسول ام القریٰ مکہ مکرمہ ہی میں جن کی پیدائش ہوئی، عام الفیل سے 2.5 برس بعد یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 3 سال بعد۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اصحاب رسول میں یہ مشہور ہے کہ وہ مزاج شناس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مکہ مکرمہ کے اس ماحول میں جسے اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے رسول ایسے لوگوں میں آئے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جو ضلال مبین کا مظہر تھے، ایسا معاشرہ جس میں فساد کا ہر پہلو موجود تھا، صدیق اکبر
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی جناب رسول اللہ کے ساتھی، جوانی میں آپ کے صدیق و رفیق، اور پھر دعوی نبوت کے بعد سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرنے والے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کے 2 لقب مشہور تھے اپنی قوم میں۔ آپ کی حسن صورت کی وجہ سے لوگوں نے عتیق کہا کرتے تھے، عتیق الوجہ یعنی کریم الوجہ، حسین الوجہ، اور آپ کی صداقت کی وجہ سے وہ اس معاشرے میں صدیق کے لقب سے معروف تھے۔ اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ اس منکرات کے معاشرے میں جہاں پہ خانہ کعبہ میں بھی بت تھے، صدیق نے لم یسجد لصنم، زمانہ اسلام کی بات نہیں، جاہلیت میں بھی کسی صنم کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئے۔ یہ سلیم الفطرت اللہ کی طرف سے، طاہر الاخلاق اور عفیف اور پاک دامنی کی سیرت میں مکہ مکرمہ میں پروان چڑھے۔ اسی لیے آپ کی صداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے ہی رہی، پھر جوانی میں بھی رہی، پھر اس کے بعد جب دعوی نبوت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی بعثت کا عمل ہوا، تو سب سے پہلے آپ نے اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ کو اس بات کی خبر دی، اور پھر مردوں میں سے سب سے پہلے جس کو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کی خبر دی اور اس نے بلا تردد فوراً تصدیق کی، یہ ابو بکر صدیق ہے۔ معروف ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ کی مبارک زبان سے اس وقت صدیق کا لقب آپ نے پایا جب قصہ معراج پیش آیا۔ یہ بھی تکلیفوں کا زمانہ تھا، مشرکین کی اذیتوں کا زمانہ تھا، مکہ مکرمہ کی زندگی تھی۔ اس صورتحال میں اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو شرف بخشا اسراء و معراج کا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، اب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اسراء، پھر اس کے بعد معراج، اور پورے ملکوت السماوات والارض کی سیر کرائی اور دیگر اس کی تفاصیل، اور جب خبر دی تو کسی شخص نے تصدیق نہیں کی۔ جب آپ کو حضرت ابوبکر کو ابو جہل نے یہ کہہ کر خبر دی کہ آج تمہارا ساتھی یہ کہہ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ بالکل سچے ہیں۔ تو اس تصدیق بلا تردد، یہ خصلت خاصہ تھی حضرت ابوبکر صدیق کی وجہ سے، اور جناب رسول اللہ کی زبان مبارک سے بھی پھر یہ صدیق اکبر کہلائے۔ حضرات انبیاء اس دنیا میں جتنے بھی آئے، پھر انبیاء کے صحابہ ہر دور میں ان کے ساتھ رہے، تو مسلم امت کا جمہور کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء غیر انبیاء سے افضل ہیں، اور پھر انبیاء علیہم السلام کے جملہ اصحاب، ان میں بھی صدیقین، شہداء اور صالحین ہوئے ہیں۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء۔ جتنے انبیاء علیہم السلام آئے ہیں، جن لوگوں نے اللہ اور ان کے رسولوں کی تصدیق کی، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں انعام بخشا کہ انہیں صدیقین، شہداء یہ مقامات عطا فرمائے۔ تو جملہ صدیقین اس کائنات کے اندر جو گزرے ہیں،
ان میں سے صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، آپ کی سیرت مستقل ایک کتاب کی طالب ہے۔ مختصراً یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بھی یہ محافظ تھے اور داعی کے بھی محافظ تھے۔ اب آپ دیکھیں ایک مختصر سا قصہ، جب عقبہ ابن ابی معیط اس شقی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر پھندا دینے کی کوشش کی، تو ابوبکر صدیق آئے جنہوں نے اس کو بازو سے پکڑا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ کا اعتماد اس صدیق پر کہ جس رات کو پورے اہل مکہ پوری اپنی مکر اور سازش، جسے اللہ نے بھی فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تمام کفار مجتمع ہوئے، مشاورت کے بعد ابلیس لعین کی جو نجدی شیخ کی شکل میں آیا، مشورہ یہ اس نے دیا کہ اس کو قتل کرو۔ کیوں کہ اس کو اگر تم باندھ دو گے رسیوں میں بھی تو اس کے اصحاب اس کو چھڑا لیں گے، اگر اس کو تم یہاں سے دور دراز کہیں پھینک دو گے، بھیج دو گے، تو یہ تو اپنے اتباع اور محبین اتنی کثرت سے پیدا کر لے گا کہ پھر تم پہ آ کے حملہ آور ہوگا۔ اس لیے کیا کرو، اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، یہ تین تھی باتیں ان کی، اور پھر قتل کریں یا جکڑ دیں یا دور دراز کہیں نکال دیں۔ تو فیصلہ اس نے کہا کہ اس کا صرف حل قتل ہی ہے، اب قتل کون کرے؟ تو اس پہ انہوں کا اجتماع ہوا دار الندوہ میں کہ تمام قبائل مل کر یک لخت حملہ کریں، اور وقت ہوا طے رات کے 12 بجے کا، نقطہ صفر پہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ جلالہ، واللہ خیر الماکرین، خیر الماکرین کی تدبیر دیکھیں کہ حکم یہ فرمایا آپ کو کہ آپ بستر پہ ان کافروں کی جو امانتیں ہیں وہ حضرت علی کے سپرد کر دیں تاکہ وہ دن کو ان کو واپس کریں، اندازہ کریں اس صادق و امین کی امانت کا اور اس صدیق کی صداقت کا بھی۔ پھر اسی وقت میں جب وہ مجتمع ہوئے تھے قتل کرنے، اسی وقت نکلنے کا حکم دیا، اور آپ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا، یہ پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں مٹی ڈالتے ہوئے نکل گئے اکیلے ہی۔ پھر آگے جا کے جب صحابہ کرام کو اذیت کے دور میں حضور نے ہجرت کی اجازت دی مگر حضرت ابوبکر کو کہا کہ تم رک جاؤ، شاید اللہ میرے اور تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ فرمائے۔ تو جب اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ آپ کی رفاقت میں اور اس رات داعی حق اس کی امانت ابوبکر صدیق کے اللہ سپرد فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے یہ تو سنا تھا کہ لوگ خوشی سے روتے ہیں، مگر میں نے اس رات اپنے والد کو خوشی سے روتے ہوئے دیکھا جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام آیا کہ ابوبکر، اللہ نے ہجرت کے اندر میری صحبت اور رفاقت کے لیے آپ کو اختیار کیا ہے۔ اور اسی قصے کو اللہ نے قرآن حکیم میں بھی بیان کیا جو شروع میں نے آیت پڑھی تھی کہ اے لوگو الا تنصروہ، تم اپنے پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو یاد رکھو فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کی اس وقت مدد کی تھی جب کافروں نے ان کو نکال دیا۔ اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، یہ ہے صاحب،
صدیق جو اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ ہے مقام صدیق۔ اس کے بعد بہرحال پوری عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، مالی جانی۔ آپ کو یہ قصہ معروف ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ ایک وقت حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے لیے حکم دیا صحابہ کرام کو، چندے کی اپیل کی، تو میرے دل میں آیا کہ آج موقع ہے کہ میں ابو بکر سے اکثر و مالاً، مال میں زیادہ ہوں۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ پورا گھر کا مال دو نصف اس کے کیے، دو حصے کیے، ایک حصہ گھر چھوڑا اور دوسرا حصہ جناب رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور جب آئے تو انتہائی اندر سے خوش تھے کہ آج میں سبقت لے جاؤں گا۔ تو رسول اللہ نے پوچھا ماذا اتیت بہ، کیا لے کے آئے ہو؟ وماذا ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو فرمایا رسول اللہ میں آدھا مال آپ کے لیے اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہوں۔ پھر صدیق اکبر کی جب باری آئی تو آپ نے اپنے پوری پونجی کو اکٹھا کیا اور جناب رسول اللہ کے سامنے آ کے ڈھیر کر دیا سارا مال۔ تو جب آپ کو پوچھا رسول اللہ نے ماذا جئت بہ وماذا ابقیت لأہلک، تو فرمایا کہ جو کچھ تھا وہ سبھی میں آپ کے سامنے میں نے آپ کی خدمت پیش کر دیا۔ وَأَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اپنے گھر والوں کے لیے میں نے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ بہرحال سیرت صدیق ایک طویل قصہ اور کہانی اور ایمان پرور اور روح پرور اور ایک نورانی سیرت ہے، تو اس کو بیان کرنے کے لیے بھی طویل وقت درکار ہے۔ بہرحال یہ حضرت ابوبکر صدیق کی مالی اور جانی قربانی کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ پھر اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جب حضرات شیخین کی سیرت بیان کرتے ہیں تو عموماً یہ ذکر کرتے ہیں محدثین کہ آپ کے اصحاب میں سے دو شخص ایسے تھے جن کا آپ کثرت سے ذکر کرتے تھے، مثلاً میں اور ابو بکر اور عمر، میں اور ابو بکر اور عمر، میں نے یہ کیا۔ یہ عام احادیث کی کتابوں میں مذکور ہے۔ جب پھر جناب رسول اللہ پر یہ آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو سب صحابہ کرام خوش ہیں، اور یہ شیخ اکبر صدیق اکبر غمگین ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تیرا مزاج عجیب ہے، آج ہم خوش ہیں کہ خوشخبری آئی ہے اللہ کی نصر کی اور فتح کی۔ انہوں نے فرمایا عمر تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کا رسول اللہ کی طرف سے ایک امانت اور نعمت ہوتی ہے، جب اس کا کام اور مشن پورا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ تو اس میں رسول اللہ کی وفات کی خبر ہے۔ پھر آپ ہی کی وفات پہ جب تمام صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صرف اکیلے انہی کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے کیا کہا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں اس کی گردن اتار دوں گا تلوار سے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیکھیں عظیمت، قوت، شجاعت اور ہمت۔ عمر جیسے آدمی غم سے نڈھال ہیں اور کچھ ایسی گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ یہاں تک بھی کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اٹھا لیا ہے، یعنی موت کا نام ان کے زبانوں پہ آنا محال ہو گیا۔ اس صورت میں حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ دیا، معروف سنبھالا صحابہ کرام کو، اور واقعی نیابت رسول کا حق ادا کر دیا اور اعلان کیا کہ اے اصحاب محمد، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو شخص بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ وہ فوت ہو گئے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور پھر یہ آیت بھی پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر گئے، أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ إِلَىٰ آخر الآیہ، کہ اگر ان کی وفات ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں مڑ جاؤ گے؟ پھر آگے بہرحال جو بات ہے، مقصد صرف شاہد اس میں یہ ہے کہ اس صورتحال میں اصحاب رسول کو ثابت قدم رکھا اور ان کو وہ استقامت کا سبق دیا، اور یہ دینے والے ابوبکر صدیق تھے۔ اب اسی لیے حضرات صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق کو اشجع الناس، اقوى الناس، سب سے زیادہ قوی عزیمت والے دل والے، قوی الید، قوی الہمہ بھی کہتے ہیں۔ پھر ایک اور قصہ چھوٹا سا سن لیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا وقت آیا، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جناب رسول اللہ کی طرف سے صدیق اکبر پہ اعتماد، جب آپ مرض الوفات میں تھے تو کس کو کہا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو حکم دیا کہ کہو لوگوں کو کہ ابو بکر صدیق نماز پڑھائیں۔ ام المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ وہ بڑے ہی رقیق القلب ہیں، وہ کیسے یہ کر بہرحال حکم دیا کہ نہیں یہ میرا حکم ہے، تو مصلی پہ امامت صلاۃ کے لیے ابو بکر صدیق کو مقرر کیا۔ اسی لیے وفات کے بعد تمام اصحاب رسول نے انتہائی خوشی کے ساتھ صمیم قلب سے اس شخص کو امامت کبریٰ کے لیے، چونکہ نماز کی امامت کو فقہا امامت صغریٰ کہتے ہیں، تو یہ امامت صغریٰ پہ جس پہ اعتماد تھا اسی کو پھر اصحاب رسول نے اختیار کیا امامت کبریٰ کے لیے۔ اور آپ پھر دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ جناب رسول اللہ اسامہ بن زید کے لشکر کو تیار کر چکے تھے وفات سے پہلے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب خلافت کے اس بوجھ کو اٹھایا جس عظیمت اور شجاعت کے ساتھ، تو حضرت اسامہ کے لشکر کو تیار کیا، روانہ کیا۔ جب صحابہ بہت سے ساتھیوں نے یہ کہا کہ دیکھیں کہ وقت کیا ہے امت پہ اور یہ کم سن ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ جس لشکر کو جناب رسول اللہ تیار کر چکے ہیں، ابو بکر کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اس کو روکے۔ اور پھر وہ لشکر نکلا۔ پھر لوگوں کی کیفیت کیا تھی؟ فتنہ ارتداد ہوا، ادعائے نبوت، مسیلمہ اسود اور بہت سے شجاع ایک عورت تھی۔ جب یہ فتنہ ہوا، اور پھر ایک اور فتنہ منکرین زکوٰۃ کا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت دیکھیں کہ ہر فتنے کی سرکوبی کے لیے اپنے ساتھیوں میں خطبہ دیا، تیار کیا۔ اور عمر جیسے شجاع اور بہادر آدمی نے جب یہ کہا کہ اے ابو بکر کیف تقاتل قوما، اس قوم سے کیسے تم لڑتے ہو جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ بھی مسئلہ سمجھا دیا قیامت تک کے لوگوں کو کہ دین کی ضروریات میں سے
کسی ایک امر کا انکار کرنا بھی اس منکر کو دین کے دائرے سے نکال دے گا۔ وہ لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، مسلمہ کا فوجی یہی اذان دیتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، مگر دعوی نبوت اس نے کیا۔ اگر کوئی مدعی نبوت آج یا اس کی امت یہ دعویٰ کرے کہ جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں مسلمانوں کی طرح، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، قبلے کی طرف منہ بھی کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کا ذبیحہ بھی کھاتے ہیں، تو یہ استدلال دیکھیں مسلمہ والوں نے ان کے پاس بھی تھا۔ پھر منکرین زکوٰۃ صرف ایک امر، ایک شرعی رکن کا انہوں نے انکار کیا، تو حضرت عمر نے جب پوچھا کہ اے ابو بکر کیسے، یہ تو لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نماز، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سختی سے فرمایا کہ تو زمانہ جاہلیت میں تو بڑا بہادر تھا، آج اسلام میں یہ بزدلی۔ اور پھر فرمایا کہ کیا دین کے اندر کسی شعبے میں رخنہ اندازی ہو اور ابو بکر زندہ ہو؟ یہ تھی شجاعت۔ اسی لیے تمام صحابہ کرام کا بالاجماع اس پہ اتفاق تھا کہ وہ اشجع الناس۔ تو کس قدر اللہ نے اس ہستی کو اوصاف عطا فرمائے تھے۔ بہرحال آپ کا زمانہ ایک طرف تو فتنوں کی سرکوبی کے لیے تھا، وہ سالار اعظم تھے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، اور حضرت خاتم النبیین داعی دعوت اللہ اس کی شخصیت کے لیے۔ اب آپ دیکھیں تمام غزوات میں شریک ہوئے، اور آپ کی بہادری کے مقامات دیکھیں کہ کسی غزوے میں نہ پیچھے رہے، نہ ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ہٹے پیچھے نصرت سے۔ بہت سے قصے ہیں۔ پھر ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے جب بہت سے حفاظ شہید ہو گئے، خصوصاً فتنہ دعوی ادعائے نبوت کاذبہ میں مسلمہ کذاب کے ساتھ جب مسلمانوں نے لڑائی کی، طویل اس کا قصہ ہے، تو پھر اول جامع للقرآن، سب سے پہلے اول جامع للقرآن حضرت ابوبکر ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کو جمع کیا۔ تو اس قدر عالی صفت اور اس قدر جرأت، شجاعت، جان نثاری اور مال اور جان سے فدا جناب رسول اللہ کو، یہ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون، اور سابقین الاولین، جیسے ہم نے پہلے بھی ایک ذکر کیا ہے قصہ کہ مال کا ایک وقت جب آیا تو حضرت عمر نے سمجھا کہ شاید آج میں سبقت لے جاؤں، مگر یہ اولیت اور اسبقیت ہر کام میں اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے کھاتے میں رکھی تھی۔ اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ تھوڑا سا دور خلافت تھا، 2 سال اور کچھ عرصہ، مگر اسی کے اندر تمام فتن کو قیامت تک کے لیے ان کی سرکوبی کے لیے ایسی سنت اور اسوہ حسنہ قائم کیا کہ اہل فتنہ تا قیامت سر نہ اٹھا سکے۔ اس کے علاوہ فتوحات اور اسلامی ریاست اور ریاست مدینہ کے لیے عراق کے شہروں، شام کے شہروں تک بہت سے غزوات ہیں جن میں حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں فتوحات ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمہ اللہ وأعلى اللہ مقامہ، اور ہمارے لیے کس قدر خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کا نام لیں، ان کو خراج عقیدت پیش کریں، اور پھر اسے یہ سمجھیں وَبِذِكْرِهِمْ تَتَنَزَّلُ الرَّحْمَاتُ، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے ذکر سے ہم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے جمادی الثانیہ میں 13 ہجری کو ٹھنڈے پانی سے غسل کیا، اس سے متاثر ہوئے، بخار آیا، اور 2 ہفتے تک تقریباً اسی میں مبتلا رہے، اور بالکل
جب 63 برس آپ کی عمر ہو گئی. اب دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے موافقت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عمر پائی اور اللہ کو پیارے ہو گئے. اس کے بعد پھر آگے دیکھیں وہ صاحب بچپن، وہ صاحب جوانی، وہ صاحب دور اسلام، پھر صاحب قبر، صاحب غار. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو مسلمان امت کے لیے فخر کا باعث ہیں یہ سرخیل اسلام کے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان حضرات کی سچی محبت اور عقیدت اور ان کی کمال اطاعت اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں. الله على طه خير الخلق